حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی تھی، یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ اچھا علی بھائی، اگر کسی انسان میں شرک خفی پایا جائے تو اس انسان کو شرک کا بتایا بھی جائے کہ تم شرک کر رہے ہو اور اپنی روش و تبدیل نہ کرے، اور وہ اس کی یہ دلیل دے کہ مولا علی سے ایک روایت ہے کہ ہر مسلمان کے قرآن کا جو فہم ہے نا وہ مختلف ہے، تو وہ کہے کہ میں اس سے یہ سمجھاؤں تو یہ ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا حکم ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ یعنی شرک سے مراد غیر اللہ کو پکارنا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں علی بھائی، ایسا ہے کہ کوئی بندہ مطلب جس طرح یہ اکثر میں نے یہ فقہ کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی جس طرح کوئی دیکھتا ہے تو اپنی زیادہ تعریف کرتا ہے، کہیں خود پرستی کا شکار ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی شرک کی ایک ادنا سی۔ او نہیں، وہ تو پھر دنیا کا ہر گناہ شرک میں چلا جاتا ہے نا، یہ وہ شرک نہیں ہے جو معاف نہیں ہونا۔ ریاکاری بھی شرک اصغر ہے، تو یہ معاف ہو جاتا ہے؟ شرک اصغر تو معاف ہو جائے گا توبہ سے، ہاں، اور اگر توبہ کے بغیر مرا تب بھی آخرت میں اس کا عذاب بھگت کے معاف ہو جائے گا۔ شرک جو معاف نہیں ہونا وہ شرک جلی ہے، خدا کی ذات اور صفات میں شرک، وہ معاف نہیں ہونا۔ یہ شرک خفی جب مدد کے لیے پکارنا یہ بھی شرک ظاہر ہے، شرک جلی ہے، اور کیا؟ تو اگر وہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے ہی اختیار دیا آپ کو، ہم وہ کچھ ثابت بھی کرے ایسی آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے یہ ثابت نہیں ہوتا، قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے مدد کے لیے جس کو بھی پکارتے ہو گویا اسے خدا بنائے ہوئے ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ میں نے تو میرا جتنا مقدمہ یہ کھول کے بیان کیا ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کے پاس بہانہ تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں نے ان کی پھونک نکال دی کہ اس کا تو مطلب ہے پھر المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو، تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ رسول اللہ کے ذریعے اللہ کی مدد چاہتے ہوتے ہم ان کے اوپر شرک کا فتویٰ نہ لگاتے کہ رسول اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یا بہت زیادہ بھی کر لے گا کوئی چھلانگ مار کے تو یہ کہے گا کہ ہم یا رسول اللہ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری مصیبت ٹال دے، ہم اسے بھی کبھی شرک نہیں کہیں گے۔ لیکن تو ڈائریکٹ پکارتے ہیں۔ ویسے آپ کو کہتے ہیں ہم پیر سے بچہ نہیں مانگتے، لیکن مانگتے ہیں۔ توسل اور وسیلے کو انہوں نے مکس کر دیا ہے استعانت اور استمداد کے ساتھ۔ یہ بڑے ہوشیار ہیں۔ یہ اب وہ پنجابی کا میں محاورہ نہیں بولنا چاہتا کہ مطلب انہوں نے اپنے اس ہر موقع کے اوپر اپنا اصول اور مبادی چینج کر لیتے ہیں۔ ہم انہیں بحث کے نیچے چھوڑ کے جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ ہاں اچھا علی بھائی، یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وسیلے کا آپ نے ذکر کیا، تو حدیث میں 5 طرح کا وسیلہ ہے، تو ایک حضرت عمر نے جو حضرت عباس والی دعا کروائے نیک بندوں سے، تو سال بن حنیف والی ایک روایت آتی ہے وسیلے والی، تو ام المومنین جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا یا غالباً جبے کا دون مانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی چیز کا تو وسیلہ ہے، تو آپ کی ذات کے وسیلے کا کیوں انکار؟ نہیں، وہ جو جڑی چیز کا وسیلہ ہے اس سے وسیلے کا طریقہ ہے نا۔ کیا کبھی کسی نے یہ کہا کہ اللہ میں نے یہ کرتا اٹھایا ہوا تجھے اس کرتے کا واسطہ، جس طرح محمود غزنوی نے کیا تھا ابو الحسن خرقانی علی کہانی؟ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے۔ اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔ تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی تھی، یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ جی ہاں، وہ تو کہنا جی کوئی دنیا کافر نہیں سی رہنا، تو حضور دے کرتے نال تے یرموک اور قاسیہ نہیں لڑی صحابہ نے۔ وہ کرتے کو کیا کرتے تھے؟ پانی میں ڈبوتے تھے، بالوں کو پانی میں ڈبوتے تھے، شفا ہو جاتی تھی۔ تو طریقہ بھی بتا دیا نا۔ اب نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو اللہ کے حضور وسیلہ اور توسل پیش کرنے کے لیے آپ کیا ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے؟ وہ میں ایکٹیویٹی بھی تو بتائیں نا۔
ایکٹیویٹی یہ ہے کہ کوئی بندہ جیسے دعا کر رہا ہے، وہ سمپل ویسے کہتا ہے کہ یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں. تو یہ بتائیں نا کہاں لکھا ہوا ہے، نکالیں نا. تو لاجیکلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لاجک تو وہ پھر آپ چیز جو ہو مرضی رہی ہے. بناتے رہے. پھر ہمارے پاس تو لاجک یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا 1010 10 حضرت عمر بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں نا. حضرت عمر کو کیسے ہٹائیں بیچ میں سے خلیفہ راشد کو؟ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ پہلے تیرے نبی کا ہم وسیلہ لے کے آتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے. تو حضرت عمر خود بتا رہے ہیں نا. یہ حضرت عمر کو کون سمجھائے کہ آپ بجائے چچا کو لانے کے حضور کے کہہ دیں اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ. ہمیں مسئلہ حضرت عمر سے آ جاتا ہے نا. پھر وہی بات ہے کہ حضرت عمر نے دین زیادہ سمجھا ہوا ہے کہ تھوڑے بابے نے زیادہ سمجھا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے نبی کی امت سے ہمیں بخش دے، تو ایسے ہی کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو حضور نے کہیں نہیں سکھایا. حضور نے تو یہ کہا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں چھڑا نہیں سکوں گا. تو حضور تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. پہلے یہ طے کریں آپ نے اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے، صحابہ کی بات ماننی ہے یا بابوں کی. اب آپ کو پتا چلا یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور باقی یہ جو عثمان بن حنیف والی روایت ہے اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے. وسیلہ کے نام پر دھوکہ، اس روایت سے بھی کہیں یا رسول اللہ مدد ثابت نہیں ہوتا. وہ ابن ماجہ میں بھی ہے روایت جو طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. اس میں تو یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. ابن ماجہ میں یہ ہے کہ وہ ایک نابینا شخص آیا ہے، یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں آ جائیں. آپ نے فرمایا صبر کر لے جنت ہے. ان کا نہیں یا رسول اللہ جنت تو مل جائے گی، امید ہے انشاءاللہ. یہی ویسے صحیح کیا انہوں نے. ان کا بھی اتنی محنت کر رہے ہیں، جنت لب جانی ہے، مصیبت اکھاں بڑی ہیں دنیا. آپ آنکھوں کے لیے دعا کریں. آپ فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ، 2 نفل پڑھے اور پھر اللہ کے حضور دعا کر کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف. دونوں دفعہ اللہ کا نام ہے. اے اللہ تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اگلے جملے کھا جاتے ہیں اس میں، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. ہاں تو پھر حضور کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی. آج بھی حضور دنیا میں موجود ہوں ہم یہی کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ وسیلہ شخصی ہے جو حضرت عمر نے کیا تھا. اسی تو کہتے ہیں پہلے حضور سے کرواتے تھے، اب ان کے نبی کے چچا کو لے کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وسیلہ اس میں یہ الفاظ نہیں کہ اے نبی تنو واسطہ تیرے نبی دا، اے نہیں ہے. اور پنجابی دا وسیلہ اور ہے، عربی دا وسیلہ اور ہے جی. تراوی تراویاں نہیں ثابت ہو جاندیاں. یہ عربی دا لفظ ہے تراوی، اس نال 20 تراویاں نہیں.